السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہیں؟ یہ بہت عام سی بات ہے، آپ بالکل سمجھ گئے ہوں گے۔ کیا قرآن کا حکم ہے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہیں؟ یہاں علم والے سے مراد ہے جو شریعت مصطفیٰ کا علم رکھتا ہو، دین اسلام کا، شریعت کو جاننے والا اور شریعت کے حکام، وہ مراد ہے۔ اور کیا ایک ان پڑھ شخص یعنی ان پڑھ سے مراد جو شریعت کا علم نہ جانتا وہ برابر ہے؟ بالکل نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو آج یہ ان پڑھ، یہ جاہل جو پیر ہیں، یہ شریعت کے نام پر اتنی دھاندلی کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے اہل سنت کو بہت خسارہ ہوا ہے، اور ان کی وجہ سے اہل سنت کو بدنامی سہنی پڑ رہی ہے۔ یہ اتنے جاہل ہیں، ابھی ایک دو روز پہلے 2-3 ویڈیو مجھ تک بھیجی گئی کہ اس کو دیکھنے کو میں نے دیکھا تو یقیناً دل پھٹ گیا، اس لیے کہ ان لوگوں نے شریعت کا اتنا مذاق اڑایا ہے، ان جاہل پیروں نے۔ انہیں نماز سے کوئی مطلب نہیں، انہیں روزے سے کوئی مطلب نہیں۔ ان سے جب پوچھا جائے نماز کے بارے میں کہتے ہیں ہماری نماز کہیں اور ہوتی ہے، اور جب بات کھانے کی آتی ہے وہاں مرید یاد آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، آپ دیکھیں اپنی نگاہوں سے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اہل سنت والے نہیں، ان کا اہل سنت سے، ایسے جاہلوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے شریعت اجازت دیتی ہے داڑھی چھلوانے کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو یہ لوگ حرکت کروا رہے عورتوں کو سے اپنی دست بوسی کروا رہے ہیں، پیر چموا رہے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھ، کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ میاں شریعت تو یہ کہتی ہے عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے، یہاں تو ہاتھ کی بات دور ہے۔ تو آپ یہ سوچیں ان جاہلوں نے اتنا بدنام کر رکھا ہے۔ یہ 2 جاہل باپ بیٹے ہیں، یہ پیری مریدی یہ ان جاہلوں کے وجہ سے اتنی بدنام ہو گیا، حتیٰ کہ ہمارے بزرگ اکابر سرکار غریب نواز، سرکار غوث اعظم دستگیر، سرکار مخدوم ماہی میں سرکار سید شاہ ابو الغوث کرم دیوان، ہمارے بزرگوں کو یہ بدنام کر رہے ہیں۔ کس کے نام پر؟ تصوف کے نام پر، فلسفے کے نام پر، اور طریقت کے نام پہ۔ کہتے ہیں ہم طریقت والے ہیں۔ وہ شخص اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جو نماز چھوڑتا ہو، وہ اللہ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا، وہ سچا پیر ہو ہی نہیں سکتا جو نماز کی بات بعد میں کرے، پہلے کھانے کی بات پہلے کرے۔ وہ شخص اصل پیر ہو ہی نہیں سکتا جو عورتوں سے دست بوسی کروائے، ان سے خدمت لے، ان کے سروں پر ہاتھ رکھے۔ یہ باپ بیٹے ایسے یہ جاہل ہے، ان لوگوں نے شریعت کا مذاق اڑا رکھا، اہل سنت کو بہت بدنامی سہنی پڑی۔ آپ دیکھیں عورتیں جا رہی ہیں، ان کے ہاتھوں کی دست بوسی کر رہی ہیں، اور یہ دیکھیں ان کی داڑھیاں کس طرح چھلی ہوئی ہیں یہ، اور داڑھیوں کو رکھتے بھی ہیں تو کٹوا کر رکھتے ہیں۔ خاص کر کے اجمیر کے جتنے مجاور ہیں، یہ وہ بھونگے مجاور، یہ ڈھونگی مجاور کہتے ہیں دعا ہم کریں گے، یہ کیا کریں گے؟ یہ اتنے چور ہیں، شریعت سے کوئی مطلب نہیں، 10 انگوٹھیاں پہنتے ہیں، شریعت کو بدنام کرتے ہیں، بال عورتوں کی طرح رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم شریعت والے، ہم غریب نواز والے۔ تم غریب نواز والے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ چور ہیں، انہیں شریعت سے نہ مطلب ہے، نہ طریقت سے مطلب ہے، نہ نماز سے مطلب ہے۔ ان کا دھرم صرف اور صرف پیسہ ہے، یہ صرف پیسے کے بھوکے ہیں۔ آپ دیکھ عرس ختم ہوتا ہے، یہ پارٹی میں جائیں گے نارمل عام ڈریس پہن کر، داڑیاں چھلوا کر۔ کیا غریب نواز کیا سرکار غریب نواز داڑھی نہیں رکھتے تھے؟ کیا رسول پاک کی شریعت میں داڑھی نہیں ہے؟ تم داڑھی چھلوا کر کہتے ہو کہ ہم غریب نواز والے ہیں، ہم سے دعا کرواؤ۔ تم کو جوتے سے مارنے کی ضرورت ہے۔ جتنے اجمیر میں یہ بھونگے بھینسوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجاور، آپ بتائیں اجمیر درگاہ میں آپ دیکھیں سال بھر میں اگر سالانہ ٹرن اوور دیکھیں کم سے کم اگر آتا ہوگا نا 100 سے 150 کروڑ، وہ سارے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ آج سرکار غریب نواز کے نام کا ایک بھی بہت بڑا کوئی لنگر کھانا یا کوئی ہاسپٹل یا کوئی کالج یا کوئی مدرسہ یا کوئی یونیورسٹی کچھ نہیں ہے۔ آخر یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ ان جاہل مجاوروں کی جھولی میں جا رہا ہے۔ یہ جو موٹے موٹے بنگے ہیں، یہ ان گدھوں کی وجہ سے یہ بدنام ہو رہا۔ سکھوں کی طرح چہرے لیے ہیں، داڑھیوں کو چھٹوا کر کہتے ہیں کہ دعا ہم کریں گے، اگر کوئی پیسہ نہیں دیتا ہے تو انہیں دھتکار کر بھگاتے ہیں۔ یہ انہی اجمیر کے جو چیلوں میں سے، یہ جاہل خادموں میں سے یہ 2 خادم ہیں جو تصویر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ عورتوں سے بوسہ دلوا رہے ہیں۔ اور یہ گدھا، یہ وہ شخص ہے گدھہ الذی بدال کبودم، یہ وہ ہے کہ جس نے ایک باقاعدہ کمرہ بنوا رکھا ہے۔ کمرہ کیسا کہ اس کمرے سے یہ شخص نکلتا نہیں ہے بلکہ بیٹھا رہتا ہے، اور کچھ لوگ صرف دروازہ ادھر کرتے ہیں اور وہ کھل جا سمسم والی جو ہے نا معاملات آپ جانتے ہوں گے، اسی طریقے سے دروازہ کھلا، لوگ دیکھیں، صرف 10 سیکنڈ کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا، اندر نہ اس بندے کو نہ نماز سے مطلب، نہ شریعت سے طریقت سے، بیٹھا ہاتھ چمایا، پیسے لیا جاہل مریدوں سے اور جاہل عوام سے، پیسے لینے کے بعد پھر سمسم بند ہو گیا، یعنی دروازہ بند ہو گیا۔ کیا ان لوگوں نے یہ مذاق بنا کے رکھا؟ میں کہتا ہوں شرافت سے رہو بیٹا، صابر نام ہے، شریعت میں دھاندلی کرنے نہیں دوں گا، تمہاری اوقات یاد دلا دوں گا۔ 10 منٹ بیٹھ کے دکھاؤ میرے سامنے اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے۔ تم لوگوں نے شریعت کے نام پر جتنا بدنام کر رہے ہو شریعت کو، شریعت کے نام پر تم لوگوں نے
بدنامی کی ایک دم حد پار کر رکھے ہو، شریعت کو تم لوگوں نے پیٹ پیچھے پھینک دیا ہے، نہ نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں، تم لوگوں نے گمراہیت کا مرکز کھول کے رکھا ہے۔ اگر اپنی اوقات میں نہیں ہے، وہ دن دور نہیں کہ جس دن تمہارا زوال بھی بہت قریب ہے، یاد رکھے۔ اور ان جیسے جاہل پیروں سے، جاہلوں سے دور رہیں۔ اگر پیر دیکھنا ہے سرکار تاج شریعہ کو دیکھو، پیر دیکھنا ہے سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھو، پیر دیکھنا ہے سرکار غریب نواز کو دیکھو، سرکار کو سے پاک کو دیکھنا ہے، پیروں کے سردار کو دیکھنا ہے، مولا علی کائنات کو دیکھو۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔